ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس منگل دوپہر 1:30 بجے طلب کر لیا گیا۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ منعقد ہوگا۔ اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس قومی اسمبلی ہال میں منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس میں پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور ان کے نامزد نمائندگان شرکت کریں گے۔ متعلقہ اراکین کابینہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ جنوبی وزیرستان اور ٹانک میں ایک دن کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ضلع جنوبی وزیرستان اپر، ضلع جنوبی وزیرستان لوئر اور ٹانک کے ڈپٹی کمشنرز نے کرفیو کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صبح 6 سے شام 6 بجے تک تمام راستے بند رہیں گے۔ زالئی تا نیو کیڈٹ کالج وانا سڑک بند رہے گی۔ تنائی، سروکئی، جنڈولا روڈ، احمد وام اور کوٹکئی تک روڈ اور بی بی رغئی سے جنڈولا تک سڑک بند رہے گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وانا گوملزام روڈ مسافروں کے لیے کھلا رہے گا۔ نوٹیفیکیشن میں مسافروں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی، امن و امان کی صورتحال صوبے کا بڑا مسئلہ ہے۔ بربلا کہتا ہوں کہ حالات کی خرابی کے ذمہ دار وفاقی حکومت اور ادارے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ مجھے صوبے کے حالات کا بخوبی اندازہ ہے۔ 2 ماہ سے بھیجے گئے ٹی او آرز پر آج تک جواب نہیں ملا۔ میں نے انہیں کہا کہ افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ 2018 سے 2021 تک دیکھ لیں کتنی دہشت گردی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ 169 ارب روپے سرپلس چلا گیا ہے۔ حکومت سنبھالی تو ملازمین کے لیے 15 دن کی بھی تنخواہیں نہیں تھیں۔ آج 3 ماہ کی تنخواہیں موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت 15 ارب قرضہ واپس کر چکے ہیں۔ وزیراعظم کی انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر ایف آئی اے اور آئی بی کے افسران کی وزیرائی انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کی وجہ سے پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہوئی۔ کالے دھندے میں ملوث افراد نے پاکستان کے تشخص کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مکروہ عمل کے باعث کئی لوگ ڈوبے اور اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے۔ انسانی جانوں پر اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کئی بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہونے دینے کے ذمہ دار ہیں۔ ججا گینگ کو گرفتار کرنا لائق تحسین ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے گھناؤنے جرم کے مرتکب عناصر کی سرکوبی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انسانی اسمگلنگ کا کالا دھندا مکمل طور پر بند کرانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ گینگ جو ہے جس کو آپ نے گرفتار کیا ہے وہ ایک بہت ہی آپ لائق تحسین کام کیا آپ نے اپنی ایفرٹ سے۔ یہ لوگ جو ہیومن ٹریفکنگ کے گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں اور اس کالے دھندے میں ملوث ہیں، اس نے پاکستان کی نظر بے پناہ بدنامی کرائی ہے کہ بہت نقصان ہوا۔ بے پناہ لوگوں کا جانیں ضائع ہوئی۔ بے پناہ ملک کی جو نیک نامے پر حرف آیا اپنی کمر کسیں اور پاکستان کے وقار اور پاکستان کے نام کو بحال اور بلند کرنے کے لیے اپنی تمام کاوشیں آپ اپنی بروئے کار لائیں۔ انتہائی امبیرسمنٹ ہوئی۔ پاکستان کا نام جگہ جگہ لیا گیا کہ ہم ان کے ویزے بند کر رہے ہیں، ان کو آنے دیں گے۔ اتنے پاکستانی سوار تھے، ڈوب گئے گریس، موراکو، اٹلی کے ساحلوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا دھندا مکمل طور پر بند ہونا چاہیے۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ کا معاملہ، کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے پیپل پارٹی سے پنجاب میں پاور شیئرنگ کے بدلے سندھ میں حصہ مانگ لیا۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں لیگی ارکان کے برابر ترقیاتی فنڈ کا مطالبہ دہرا دیا۔ پیپل پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہماری اکثریت والی اضلاع میں مختلف محکموں کے چیئرمین شپ اور افسران کی تعیناتی کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کے 20,000 سے زائد ووٹ لینے والے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی ترقیاتی فنڈز دیا جائے۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں نئی لوکل ایکٹ بل پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی نون لیگ پر تنقید بھی کرتی ہے اور فنڈز بھی برابر کے مانگتی ہے۔ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہو اور تمام محرومیوں کو کم کریں۔ پیپلز پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے سب کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ نون لیگ کمیٹی کے مطابق پنجاب میں پیپلز پارٹی کے مطالبات تسلیم کرتے ہیں تو سندھ میں بھی پاور شیئرنگ میں حصہ دیا جائے اور سب کمیٹی ہر ہفتے پاور شیئرنگ کے معاملات پر جائزہ لے گی۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا واقعہ ملک کی سالمیت کے خلاف ایک سازش ہے جس میں بھارت سمیت دیگر غیر ملکی عناصر کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ ایسے واقعات پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش ہیں جنہیں ہر صورت ناکام بنایا جائے گا۔ راول ہاؤس راہو کی میں افطار ڈنر کی میزبانی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر برائے اطلاعات، ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا، بلوچستان میں ان لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے جو مثبت سوچ رکھتے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے حامی ہیں۔ سندھ کے پانی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ہم کسی بھی صورت سندھ کے پانی کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قوم پرست سیاستدان نہروں کے معاملے کو بنیاد بنا کر سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ عوام انہیں انتخابات میں مسترد کر چکی ہے۔ سیف نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا ML1 پروجیکٹ پر بیان خدا حافظ چین کا سرکاری اعلان ہے۔ شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزیر ریلوے نے چین کو لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ حنیف عباسی نے ML1 خود بنانے کا بیان دے کر چین کو کیا پیغام دیا ہے؟ بیرسٹر سیف نے کہا کہ یہ بیان چین کی طرف سے $2 ارب قرض کی مدت میں 1 سال کی توسیع کے باوجود دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کے منفی بیان کے بعد حنیف عباسی کا بیان چین پاکستان تعلقات پر ایک اور خود کش حملہ ہے۔ شہباز حکومت افغانستان کے بعد اب چین کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر رہی ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ شہباز شریف کے وزیر ریلوے کا مائنس چین ML1 بنانے کا اعلان پالیسی شفٹ ہے۔ فورن آفس اس بیان کی وضاحت نہیں کرتا تو اسے سرکاری پالیسی سمجھا جائے گا۔ رمضان المبارک میں جہاں مساجد آباد ہو جاتی ہیں وہیں مخیر حضرات روزہ داروں کے لیے دسترخوان بھی سجا دیتے ہیں۔ پشاور شہر میں ایک شخص نے رمضان تندور لگا لیا، غریبوں میں روزانہ 5,500 روٹیاں مفت تقسیم کرنے لگا۔ مزید دیکھتے ہیں محمد فیاض کی رپورٹ۔ رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی رحمت خداوندی کے دروازے کھل جاتے ہیں، مساجد بھر جاتی ہیں، مخیر حضرات دسترخوان سجا دیتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو افطار کرایا جاتا ہے۔ پشاور کے علاقہ سعید آباد کے ایک شہری نے غریبوں کے لیے تندور کھول دیا۔ تندور کے منتظم احسان اللہ کا کہنا ہے کہ کرونا میں کاروبار متاثر ہونے کے باعث غریبوں اور سفید پوش طبقہ کی مدد کے لیے مفت روٹی فراہمی کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ 5 سال سے ہر رمضان میں یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ دور دراز سے لوگ سستی روٹی لینے آتے ہیں۔ بندے کو ٹوکن دے دیتے، کوئی بندہ 10 روٹی لیتا ہے، کسی کو 15 کی چاہیے، کسی کو 6 بھی چاہیے۔ اگر یہ 10,000 تک بھی جاتا ہے تو آپ نے بریک نہیں لگانی ہے، مسلسل آپ نے 10,000 روٹی بنا کے لوگوں کو دے دیں۔ تندور کے خزانچی یوسف خان نے بتایا کہ سستی روٹی لینے کے لیے مختلف رنگوں کا ٹوکن جاری کیا جاتا ہے۔ 10 روپے کی روٹی لینے کے لیے بلو، مفت روٹی کے لیے سرخ رنگ کا ٹوکن دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار بلا امتیاز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہر خاص و عام آ سکتا ہے، ادھر روٹی لے سکتا ہے۔ بیوائیں، کنڈے، وہ یتیم بچے ہیں جو وہ بیمار ہے، معذور ہے، اس کو ہم مفت میں بھی روٹی دیتے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہے، وہاں مفت روٹی کی تقسیم بہترین انسانی خدمت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد فیاض، نمائندہ ABN نیوز، پشاور۔ گجرانوالہ میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات سے ملک کو بہت نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اندرونی اور بیرونی دہشت گردی کا شکار ہے اور دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں جو نہتے پاکستانیوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس معاملے پر وزیر اعظم نے تمام پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی طرح ایک اور نیا پلان بنانے کی ضرورت ہے تاکہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی کمی کے فائدے سے پاکستانی عوام محروم ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی کمی کا فائدہ حکومت نے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم لیوی 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے کر دی۔ بانی PTI کی حکومت میں پیٹرولیم لیوی صرف 30 روپے لیٹر تھی۔ آج حکومت عوام سے اس لیوی کی مد میں اضافی 40 روپے لے رہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی عوام کی فلاح میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سپریم کورٹ کے احاطہ میں بنی یادگار بنیادی انسانی حقوق کا ریکارڈ سپریم کورٹ سے غائب۔ یادگار کتنی مالیت کی رقم سے بنائی گئی، سپریم کورٹ کے پاس اس کا ریکارڈ تک نہیں۔ ٹینڈر کہاں ہوا، کہاں بولی لگائی گئی، کس کمپنی نے بنائی، سپریم کورٹ کے پاس اس کا بھی ریکارڈ نہیں۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے احاطہ میں بنیادی انسانی حقوق کی یادگار بنوائی تھی اور اپنی ریٹائرمنٹ کے دن اس کا افتتاح بھی کیا تھا۔
وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا H9 رمضان بازار کا دورہ۔ وفاقی وزیر نے سبزیوں اور پھلوں کی کوالٹی کا مشاہدہ کیا اور بازار میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور دیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن بھی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بازار میں موجود گاہکوں سے فیڈ بیک لیا۔ ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے وفاقی وزیر کو رمضان بازاروں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ڈی سی اسلام آباد نے بریفنگ میں بتایا کہ شہر بھر میں مختلف مقامات پر 6 رمضان بازار قائم کیے گئے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 20 فیئر پرائس شاپس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ فیئر پرائس شاپس پر سبزیوں اور پھلوں کی 15 آئٹمز پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی 62ویں نیشنل اوپن پولو چیمپئن شپ کے فائنل میں بطور مہمان خصوصی شرکت صدر مملکت آصف علی زرداری نے پولو چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب میں کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے 62ویں نیشنل اوپن پولو چیمپئن شپ جیتنے والی ٹیم DS کو قائد اعظم گولڈ کپ 2025 کی ٹرافی پیش کی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور لاہور پولو کلب کے سینئر عہدیداران بھی موقع پر موجود تھے۔ 62ویں اوپن پولو چیمپئن شپ کے فائنل میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ فائنل کے اختتام پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوارڈز تقسیم کیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔